زیست از قلم مریم صدیقہ قسط نمبر 3۔ سب سکندر ہاؤس پہنچ چکے تھے سوائے بچہ پارٹی کے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم زری کی اور وجہی کی شادی کی تاریخ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ جی، میرا بیٹا آتا ہی ہوگا، بس وہ آ جائے پھر سب طے کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، زری کے بابا نہیں ہے تو راہم بڑا ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہوگا۔ دراصل مجھے ایک اور بات کرنی تھی۔ جی کہیے محمد صاحب، کیا بات ہے؟ دراصل ہم آپ کے نند کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے بیٹے عالم بخت کے لیے۔ ہاں وہ سب یہی ہیں۔ تو کیا فیصلہ ہے ربیہ؟ عدن کی ماں: ارے بھائی جان، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہم اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھ کر بتا دیجئے۔ فیصلہ: عدن کیا ہے زری؟ تیرے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پر کس سے؟ عالم بخت سے۔ کیا؟ ہاں عدن کیا دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ ہاں پیاری عدن، وہ بہتر لے کر بہترین دینے پر قادر ہے۔ دیکھو، اس لنگور سے خدا نے تجھے بچا دیا اور جسے تمہارے نصیب میں لکھا تھا وہ مل گیا۔ عالم بخت کی میں نے بہت تعریف سنی ہے ہانی سے۔ ہانی؟ اس نے دل میں سوچا، کیا ہانی ٹھیک ہوگی؟ کال کر لیتی ہوں۔ ہیلو ہانی۔ ہاں زری؟ ہانی تو ٹھیک ہے؟ ہاں زری، میں بالکل ٹھیک۔ ہانی، مجھ سے مت چھپا، تو تکلیف میں ہے۔ تیری تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ارے میری پیاری دوست، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج تو تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ آج تیرے لیے خاص دن ہے، تو میری ٹینشن نہ لے یار۔ ہانی، بھاڑ میں گیا خاص دن، میری دوست تکلیف میں ہے۔ میں جانتی ہوں تو نہیں بتائے گی، تو ایسی ہی ہے۔ زری وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، میں کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ کون ہے میں نہیں جانتی۔ اچھا، تو رونا بند کر۔ تیرے لیے بہتر نہیں تھا، نہیں ملا۔ وہ رب تو بہتر لے کر بہترین نوازتا ہے نا۔ ہاں زری، میں اس پاک رب ذات کی رضا میں راضی ہوں۔ ہانی، تجھے پتا ہے وہ لڑکی کون ہے؟ نہیں زری۔ کیا میں بتاؤں وہ لڑکی کون ہے؟ ہاں بتاؤ زری۔ ہانی، وہ لڑکی عدن ہے، تیری دوست، میری کزن۔ کیا؟ عدن؟ ہاں ہانی، اور آج اس کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا زری، میں تو بہت خوش ہوں۔ اللہ دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہانی نے کال کاٹ دی۔ الینا، تم کب آئی ہو؟ مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ تم نے میری راہ میں پھول بچھانے تھے جو تمہیں بتا کے آتی۔ میرے تایا ابو کا گھر ہے، جب چاہوں آ جاؤں۔ آپ کا دیدار تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ شاویر یار، تنگ مت کرو، ہانی کدھر ہے؟ ارے یار، ایک میرا موڈ اچھا ہو تمہارا ہو کے بات بھی نہیں کرتی ہو، اور میں تم سے بات کرنے کے لیے مرا جاتا ہوں۔ تو مت کرو شاویر صاحب، آپ مہمان آدمی کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمیں تو آپ سے محبت ہے لینا جی، اور آپ کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کرتا۔ مرتے دم تک آپ کے نام کی مالا پہننا چاہتا ہوں۔ الینا پر یہ راز کھلا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ الینا جا چکی تھی، پر شاویر وہیں کھڑا اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ محبت جھکا دیتی ہے بڑے سے بڑے بندے کو بھی۔ دوسری طرف راہم سکندر آ چکا تھا اور شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اگلے جمعے کو زارا کا نکاح تھا اور اب سب بے صبری سے دوسرے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں مظہر یعنی در کے والد اور ان کی بیگم اندر داخل ہوئے، اور ان کا چہرہ دیکھ کر سب کی آس بجھ گئی۔ اتنے میں وہ محمد صاحب کے پاس آئے اور بولے، محمد صاحب۔ وہ رکے اور پھر بولے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پر 3 ماہ بعد شادی ہوگی۔ سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بہت خوش تھے عالم کے لیے، پر ایک چہرہ اداس تھا۔ ہاں، زارا کو اپنی دوست کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر وہ عدن کے لیے بہت خوش تھی۔ شافی کی تیاریاں ہو رہی تھی احمد ولا میں۔ ہانی؟ ہاں لینا، کیا ہوا؟ ہانی، زری کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے تیار رہو، میں شاپنگ پر تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے الینا، میں تیار ہوتی ہوں۔ 2 دن ہو چکے تھے، عالم اور ہانی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہانی آج اسے مبارکباد دینے کا سوچ رہی تھی، پر ابھی اسے زری کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ لالا ویٹ کرے، میں ہانی کو کال کر کے کہتی ہوں باہر آئے۔ ابھی زری کال کرنے والی تھی کہ ہانیہ آ گئی تھی۔ راہم نے سوچا یہ تو وہی لڑکی ہے اس دن والی۔ ہانی جلدی آؤ، لالا ہمیں مارکیٹ چھوڑ کر کہیں جائیں گے۔ سوری زری، دیر کروا دی تمہیں۔ کوئی نہیں لالا، چلیں اب چلتے ہیں۔
ہانی نے سرگوشی سے زری کو کہا، کیا تمہارے بھائی گونگے ہیں؟ مگر راہم نے یہ بات سن لی اور ہلکا سا مسکرایا۔ ہانی کیسی باتیں کر رہی ہو زری؟ زری یار صحیح کہہ رہی ہوں، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ ارے ہانی بھائی ایسے ہی ہیں، سیریس رہتے ہیں، کام سے رکھتے ہیں، اسے سیریس نہیں اکڑو بولتے ہیں زری۔ نہیں یار ہانی لالا بہت اچھے ہیں میرے، بس تم ہو اس وجہ سے بات نہیں کر رہے۔ کیوں میں انہیں کھا جاؤں گی؟ چپ کر جاؤ ہانی، ہر وقت تیرا شرارتی موڈ آن رہتا ہے۔ اچھا سن ہانی، تو میرے طرف سے شرکت کرے گی دلہن کی دوست۔ وجی کزن ہے میرا، بھاڑ میں گیا ہانی، میں نے بس کہہ دیا ہے۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ پہنچ آئی تھی مارکیٹ۔ وجی بیٹا شادی سر پر ہے، تم بھی جا کر اپنے ڈریس خرید لاؤ، ساتھ شاویر کو لے جانا۔ ماما عالم کے ساتھ جاؤں گا، اس شاویر کے ساتھ بالکل نہیں جانا، بالکل اپنی بہن ہانی والا کام کرتا ہے، پتہ نہیں وہ ساتھ جا کر کیا کانڈ کرے گا۔ توبہ میری جو اسے لے کر جاؤ۔ وجی میرا بھتیجا اتنا برا بھی نہیں ہے، ماما آپ اس سے ابھی جانتی نہیں ہیں۔ اچھا چلے جانا۔ زری تو ڈاک مرو لہنگا دیکھ، یہ کتنا پیارا ہے۔ ہاں ہانی یہ تو بہت خوبصورت ہے، بس یہی لینا ہے۔ شکر 10 دکانیں گھومنے کے بعد کچھ پسند آ گیا۔ ہاں مجھے اس کے ساتھ کی ہیل لینی ہے، ایسا کر تو جا کر اپنا ڈریس پسند کر، میں آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے زری۔ ہانی لفٹ میں انٹر ہوتی ہے، تبھی اس کے ساتھ کوئی آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ارے تم 2 نمبر آدمی، وہ لڑکا اسی کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہ میڈم آپ؟ ہاں میں، اس دن تو بڑے دھڑلے سے 2000 بولا تھا، اس دن معاف کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میم وہ میں ڈیوٹی پر تھا، پلیز اور کچھ مت بولیے گا، آج میں یہاں ایک ضروری کام کی وجہ سے ہوں، میں کوئی اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ آپ کا پیچھا کروں گا۔ او مسٹر، اتنے شریف بھی نہیں ہوں۔ عبداللہ مسکرایا، اس کو یہ سر پھری لڑکی اچھی لگتی تھی۔ اتنے میں لفٹ کھلی اور ہانیہ باہر آئی، ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ کسی سے ٹکرائی۔ آہ میرا سر! سامنے والا شخص اس کی معصوم سی ادا پر پگھل گیا۔ سوری مس۔ ارے جاؤ، ویسے ہی میرا موڈ خراب ہے۔ وہ برہان احمد پی تھا جس کو اس لڑکی میں تجسس ہونے لگا تھا۔ پیچھے کھڑے عبداللہ کو یہ منظر چبھا تھا۔ اب وہ جلد از جلد برہان احمد کے راز ڈھونڈنے کا سوچ چکا تھا۔ دوسری طرف زری آ چکی تھی۔ ہانی نے تینوں فنکشن کے لیے ڈریس خرید لیا تھا۔ اب وہ جولری کے لیے جا رہی تھی کہ زری نے ہانی سے کہا، ہانی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں زری میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تجھے پتہ ہے زری، ایسا لگتا ہے جسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ تم بہت بہادر ہو ہانی، مجھے پتہ ہے تھوڑا وقت لگے گا پر تم موو آن کر لو گی۔ ارے زری میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تیری شادی انجوائے کرنی ہے، اب بس چھوڑ ان باتوں کو۔ ہانی کو یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں پر وہ صبر کر رہی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا کسی کو نہیں پتا۔ برہان احمد کمرے میں بیٹھا تھا۔ سر سب کام ہو گیا ہے۔ اور اس لڑکی کا کیا بنا؟ اوہو سر، اس کے بارے میں یہی پتا چلا ہے کہ وہ عالم بخت کی کزن ہے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب ہم ڈائریکٹ رشتہ لے کر جائیں گے۔ بیوٹی گرل آئی ایم کمنگ۔ برہان عجیب سے طریقے سے ہنسا تھا۔ ہانی اور زری کے گھر بیٹھ کر اب سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ زری یار بہت لیٹ ہو گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ زری کی ماں بولی، بیٹا میں راہم کو بولتی ہوں آپ کو چھوڑ آئے۔ جی آنٹی۔ ہانی، ہاں زری بول۔ میری شادی پر پہلے نہیں آئی تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ ارے اچھا، میری ماں آ جاؤں گی، خوش ہے؟ یہ کی نا دل کی بات۔ بیٹا میں نے راہم سے بول دیا آپ کو چھوڑ آئے گا۔ شکریہ آنٹی۔ چل زری میں چلتی ہوں۔ باہر نکلی تھی کہ دیکھیں راہم کہاں ہے۔ ابھی وہ سامنے ہی دیکھ رہی تھی کہ اس نے راہم کو اپنی طرف تکتا پایا۔ دونوں کی بیک وقت نظریں ملیں۔ راہم نے نظریں نیچے کر دی۔ جو نظر جھکائے وہی سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ ہانی کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ ہانی گاڑی میں بیٹھی اور اب اپنے راستے کی طرف رواں دواں تھی۔ راہم نے گاڑی میں خاموشی ختم کرنے کے لیے سانگ پلے کیا۔ ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے۔ ہانی کو یہ سن کر عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ اس نے راہم کو سانگ بند کرنے کا بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہم نے فوراً بند کر دیا اور بولا، آئی یو اوکے مس ہانیہ؟ ہانیہ نے ہلکی سی گردن ہلا دی۔ وہ گھر پہنچ آئی تھی، گاڑی سے نکلی ہی تھی کہ سامنے الینا کھڑی تھی، پر الینا راہم کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ الینا منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی۔ ہانی کتنا ہینسم بندہ یار۔ راہم نے اس کی بات سن لی تھی اور پھر وہ ہلکا سا مسکرایا اور واپس مڑ گیا۔